اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ایک اور خفیہ غلیظ قادیانی عقیدہ جو ہے وہ بے نقاب کریں گے۔ یہ ریاض سیما ایک جرمنی میں ایک قادیانی ہے، اس نے اس کو بیان کیا۔ تو پہلے میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کو آپ کے سامنے لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ جس طرح کی اس نے بکواس کی اور گستاخی کی، تو پھر میں نے سوچا نقل کفر نہ باشد، کہ کفر تو قادیانی کا ہے، تو ان کے مرزا صاحب نے کوئی کم کفر نہیں کیے تھے، تو انہوں نے ایک اور خفیہ عقیدہ اپنا بیان کیا ہے، تو اس کو آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو مرزا صاحب کا بھی ایک مثالیں دکھا دوں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، جلد 21۔ مرزا صاحب جس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں خشوع کی، وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یاد الہی میں ذوق و شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفہ کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک کمال لذت کا وقت ہوتا ہے، لیکن تاہم فقط اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحم سے اس نطفہ کا تعلق بھی ہو جائے بس، اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے بس۔ ایسا ہی روحانی ذوق شوق اور حالت خشوع میں اس بات کو مستلزم نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری بات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو خشوع کی حالت کے لیے اس کو مثال کیسی ملی ہے، تو یہ ان کی تعلیمات ہے اور یہ ان کی ذہنیت ہے۔ ایسے ہی ان کے جو پیروکار ہیں مرزا صاحب کے، ان کی بھی یہی ذہنیت ہے۔ تو آپ کو اصل بات کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، یہ واٹس ایپ گروپ مذہبی آزادی ہے، اور یہ لامذہبیوں نے بنایا ہے جو کوئی مذہب وغیرہ نہیں مانتے۔ اس میں مرزائی بھی ہیں، اور یہ امتیاز صاحب ہیں، غالباً یہ بھی لامذہبی ہوں گے۔ یہ پیر اسکانی صاحب تو مشہور ہیں، اور ایک بلکہ یہ عیسائی بھی ہے، نصرانی۔ اور یہ شفیق احمد جو ہے اس نے بنایا ہے۔ باقی قادیانی مزید یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے اس کے ایڈمنز ہیں۔ تو اس میں یہ واقعہ ہوا، پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ایک لامذہبی ہے، صباح الدین گلریز۔ یہ ریاض سیما کی اصل جو آڈیو ہے وہ یہ ہے۔ اس سے پہلے اس کو 25 سیکنڈ والی آپ کو میں سنواتا ہوں۔ افسوس نہیں، شرم کا مقام ہے کہ تم اپنے نبی کا نام لیتے ہو۔ گھن آتی ہے نا، شرم آتی ہے، تھوڑی تو آتی ہوگی۔ تمہارے خاندان میں کتنے مردوں کو حمل ہوا، تمہارے کس کس خلیفہ کو حمل ہوا، تمہارے نبی کی سنت کسی پر نہیں ظاہر ہو رہی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ حمل والا واقعہ مرزا صاحب نے خود بیان کیا ہے استعارہ کے رنگ میں، وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں۔ جی ناظرین، یہ ایک اور مرزا صاحب کی لایانی ایک تفسیر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ تحریم میں اشارہ ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ مثال بیان کی گئی ہے۔ خیر، پاسائی اختیار کی تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اب مرزا صاحب کا مسئلہ یہ تھا، مرزا صاحب نے ایک جھوٹا دعویٰ کرنا تھا، بلکہ کر لیا تھا، اب اس کی کوئی دلیل بنانی تھی۔ تو اس کے لیے مرزا صاحب نے یہ کیا کہ اب نام تھا جس نے آنا تھا وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام، اور والدہ کا نام تھا مریم۔ تو مرزا صاحب نے جناب پہلے اپنا نام مریم رکھوایا، اس نے براہین انبیاء کی 30 حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر کہتے ہیں جی میں عیسیٰ مریم میں خود ہی، یعنی کہ خود مریم بن گئے، 2 برس تک مریم بنے رہے، اور مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد، جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے وغیرہ وغیرہ، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، پہلے مریم پھر ابن مریم۔ یعنی یہ دیکھیں کہ باقی سب کچھ تو حمل تو استعارہ کے رنگ میں ہوا، باقی سب کچھ حقیقی ہو گیا۔ اب یہ استعارہ کیا ہوتا ہے، نہ یہ مرزائیوں کو پتہ نہ کسی اور کو، یعنی کہ مرزائیوں کو تو نہیں پتہ۔ خیر، تو استعارہ تو ایک لفظ کا دوسرے کے معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ اب اگر حمل ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟
تو یہ ان کو خود پتہ نہیں ہے استعارہ کیا چیز ہے، تو بونگیاں مارتے رہتے ہیں، بس جو رٹا رٹایا ہے عقل شعور تو ان میں ہوتا نہیں ہے، اسی لیے ان کو ملنگ بھی کہتے ہیں۔ تو بس جو رٹائے رٹائے، بہرحال آپ کو کیا کریں، آگے اس نے جو بکواسات کی ہیں ان کا یعنی ریاض سیما نے آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ ابھی اسباؤ الدین صاحب نے عمل کا ذکر کیا تو پوچھا ہے کہ دوسروں کو اسی کا ہوا یا نہیں۔ تمہارے کس کس خلیفہ کو حمل ہوا؟ تمہارے نبی کی سنت کسی پر نہیں ظاہر ہو۔ تو اب یہ مرزا صاحب نے خود بیان کیا ہے، اس میں کسی کا تو قصور نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کی اور آپ کو میں نے وہ خشوع کی مثال بھی دکھائی ہے۔ اب ریاض سیما کا کہتے ہیں جی آپ کی سوچ ہی بہت گھٹیا ہے۔ سوچ گھٹیا ہے۔ اب یہ سوچ کس کی گھٹیا ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، اور اس کی اپنی سوچ کتنی گھٹیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس آڈیو کو غور سے سنیے۔ وہ جہالت میں نہ ڈوبے رہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے مومن کی دو حالتیں ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام والی یا فرعون کی بیوی آسیہ والی۔ چلو اب مریم والی حالت آپ نے پہلے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو میں وہ دکھاؤں سورۃ تحریم میں ہے کیا۔ جی محترم ناظرین، یہ سورۃ التحریم ہے، اس کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، یہ کافروں کی ان سے مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کو فائدہ نہ ہوا تو یہ بھی دوزخیوں کے ساتھ جائیں گی۔ تو مثال کا مطلب کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ مثال ہوتی ہے کسی ایسی حالت کا بیان کرنا جس میں ندرت اور غرابت ہو، یعنی نادر کوئی چیز ہو تاکہ اس کے ذریعے سے ایک دوسری حالت کا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت میں اس کے جیسی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ کافروں کے حال کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کہ کافروں کی حالت بھی ایسی ہوگی، کافروں کا انجام یہ ہوگا۔ تو آپ باقی بھی اگر تفسیر پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایمان والوں کے لیے کیسی مثال ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی۔ فرعون ان پر ظلم کرتا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور یہ دوسری آیت کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا اب کیا مقصد ہے؟ تو یہ ترغیب ثابت قدمی جو ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کفر کی شان و شوکت جو ہے ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فرعون کی بیوی جو ہے اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کیا حالت تھی کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں، لیکن اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اس بارے میں بخاری شریف کی روایت بھی درج کی گئی ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں رضی اللہ عنہن۔ یہ تو مسند احمد کی ہے، اس کے نیچے ہے مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہن۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ صحیح بخاری کا یہ سارا کتاب بدء الخلق باب ضرب اللہ مثلا اسی آیت کی تشریح ہے۔ میں آپ کو وہ آڈیو سنواتا ہوں۔ تو یہ آپ نے تفصیل دیکھ لی حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں اصل جو بیان ہوئی ہے
اب یہ ریاض سیما جو قادیانی ہے یہ اس کو کیسے بیان کرتا ہے، یہ سنیں۔ قرآن مجید میں بتایا ہے مومن کی دو حالتیں ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام والی یا فرعون کی بیوی آسیہ والی۔ چلو اب مریم والی حالت آپ نے مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ نہیں مان رہے، تو پھر آپ کی حالت فرعون کی بیوی آسیہ والی ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ فرعون آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ مریم والی حالت تو آپ نے نہیں مانی، پھر فرعون کی بیوی آسیہ والی حالت ہے نا آپ کی۔ تو مریم والی حالت آپ نے مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ نہیں مان رہے، تو پھر آپ کی حالت فرعون کی بیوی آسیہ والی ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ فرعون آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ مریم جی ناظرین، یہ آپ اس کی بکواس سن رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے اس کا نمبر اور نام وغیرہ۔ تو اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ یہ کچھ اور معنی میں بات کر رہا ہے تو وہ ابھی آپ کا دور ہو جائے گا۔ اس کو مزید سنتے ہیں۔ آپ نے مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ نہیں مان رہے، تو پھر آپ کی حالت فرعون کی بیوی آسیہ والی ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ فرعون آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ مریم والی حالت تو آپ نے نہیں مانی، پھر فرعون کی بیوی آسیہ والی حالت ہے نا آپ کی۔ تو پھر کیا کیا حالت ہوتی ہے، اسی لیے مدرسوں میں یہی حالت ہو چکی ہے آپ کی۔ وہ مولوی عزیز پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے پکڑے جاتے ہیں۔ ایک مولوی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جو ہے نا 10 بندے استاد ہوتے ہیں، 10 کے 10 اس لت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اب شرط رکھی ہے بیویاں ساتھ لے کے آؤ گے تو نوکری ملے گی۔ ناظرین، یہ لعین اور بدبخت شخص جو ہے یہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کی مثال کی تشریح کر رہا ہے، اس کو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور نوکریاں بیویاں ساتھ لے کے آتے ہیں، 10 میں سے 8 بندے پھر اس میں شامل اس لت میں پڑے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے، ہم ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ کالی سے رنگ اس کا اپنا مدرسہ ہے، کالی ٹوپی اور کالی رنگ کی داڑھی ہے اس کی، تو وہ بندہ مولوی ہے، جاؤ اس سے جا کے پوچھ لو، مرزا انجینئر صاحب، ٹھیک ہے، وہ اس آڈیو بھی وائرل ہو چکے ہیں اس گروپ میں، ٹھیک ہے، وہ مدرسوں کو بڑی سونی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جہاں سے جو آپ کے علماء ہیں نا، جو ان کے آپ شاگرد ہیں، ان کی بڑی سونی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ تو مریم اور آسیہ والی جو حالت آپ لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، واقعی سمجھ آتی ہے، ان کی بڑی سونی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ تو مریم اور آسیہ والی جو حالت آپ لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، وقت شاگرد ہیں، ان کی بڑی سونی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ تو مریم اور آسیہ والی جو حالت آپ لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، واقعی سمجھ آتی ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کا جو ایک مثال دی ہے، وہ ایک مومن کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ حالت ایسی ہے جیسے جب اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے اپنے بندے پہ، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ گناہوں سے بچتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے، دنیا میں کسی سے ظلم زیادتی نہیں کرتا، کوئی ایسی زبان سے بات نہیں نکالتا۔ وہ مریمی حالت اس طرح سے تفصیل بیان ہی کی ہے۔ آپ کو بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے، بس وہ جو مزہ لینے والی، اس طرف بھاگ جاتے ہو۔ بہت سوچ چھوٹی ہے آپ لوگوں کی، بہت چھوٹے ذہن کے لوگ ہو آپ لوگ۔ اس کو دیکھیں، یہ تو مرزا قادیانی نے کیا حمل والی حالت بیان کی ہے اور یہ اپنی بنا رہا ہے۔ اور حضرت آسیہ علیہ السلام والی حالت کے بارے میں نے اسے بار بار پوچھا کہ یہ کیا بکواس کی ہے۔ جہالت آپ کی آڈیو سے ٹپک رہی ہے، بلکہ دل ٹپک رہا ہے۔ اللہ نے کہاں کہاں کے دو حالتیں ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، تمثیل، ضرب المثل، آپ کہہ رہے ہیں جی دو حالتیں بیان کی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ حضرت آسیہ والی حالت ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کو ذرا واضح کریں گے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حضرت آسیہ والی حالت کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ میں پھر پوچھتا رہا ہوں کہ یہ ساری کیا بکواس کر رہا ہے۔ وہ جہالت میں نہ ڈوبے رہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے مومن کی دو حالتیں ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام والی یا فرعون کی بیوی آسیہ والی۔ چلو اب مریم والی حالت آپ نے مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ نہیں مان رہے، تو پھر آپ کی حالت فرعون کی بیوی آسیہ والی ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ فرعون آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ مریم والی حالت آپ نے مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ نہیں مان رہے، تو پھر آپ کی حالت فرعون کی بیوی آسیہ والی ہوئی۔ تو مجھے بتاؤ فرعون آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے۔
مریم والی حالت تو آپ نے نہیں مانی، پھر فرعون کی بیوی آسیہ والی حالت ہے نا آپ کی، تو پھر کیا کیا حالت ہوتی ہے. اسی لیے مدرسوں میں یہی حالت ہو چکی ہے آپ کی. وہ مولوی عزیز پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے پکڑے. آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے. مریم والی حالت تو آپ نے نہیں مانی، پھر فرعون کی بیوی آسیہ والی حالت ہے نا آپ کی، تو پھر کیا کیا حالت ہوتی ہے. اسی لیے مدرسوں میں یہی حالت ہو چکی ہے آپ کی. وہ مولوی عزیز پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے پکڑے جاتے ہیں. ایک مولوی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جو ہے نا. تو ناظرین یہ آپ نے اس کی بکواسات سنی ہیں، تو ایڈمنز جو ہیں انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آپ کو مثال اور حالت میں فرق ہی نہیں پتا، پہلے وہ جا کے پتہ کریں. اور جو آسیہ علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرعون کی بکواس اور کی ہے، وہ اس کی متعلق بتائیں گے کیا بکواس کی ہے آپ نے. تو آپ حضرت مریم کے اوپر کتنا بکواس کرتے ہو، آپ کو اس کی نہیں سمجھ آتی؟ آپ کو یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا جی ہم حضرت مریم پر بکواس کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین. سمجھ نہیں آتی صحیح اور غلط کیا ہے. یہ اب صحیح غلط بتائے گا. آپ صرف اگر کوئی دوسرا کہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں. تو وہ غور سے سنو، میں نے اوپر آڈیو کیا، اس کو غور سے سنو. جب غلط کرو گے تو پھر جب آئینہ دکھاؤں گا تو پھر مرچیں لگیں گی. اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ ہدایت دے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں یا کنا بدو یا کنستعین. اور وہ فرعون کی بیوی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی شبی نہیں، کچھ نہیں بنایا تھا، ایک مثال دی ہے بس. حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ ان کا رتبہ بلند ہے. آپ کے لیے اب فرعون کی بیوی بھی آپ کے لیے ماشاءاللہ، ہاں واقعی آپ کی سوچ یہی ہے، جس طرح سے تعلیم ہے آپ کے لیے وہ بھی بہت. چلو ٹھیک ہے، ان کا جو بھی ہے عمل دخل اللہ تعالیٰ ہر ایک کا. اس بدبخت کو دیکھیں، خود بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے مومنوں کے لیے. تو وہ قابل تقلید مثال ہے نا کہ ان کی پیروی کی جائے. اب ان کی ہتک کر رہا ہے کہ وہ تو کوئی ایسی ویسی نہیں، عام ہی عورت ہیں. حضرت مریم کی فضیلت ہے، حالانکہ آپ نے حدیث دیکھی بخاری شریف کی، دونوں کی فضیلت برابر ہے. جواب لینے والا ہے، جواب دینے والا ہم کون ہیں؟ مگر آپ کے لیے واقعی وہی ہوں گی جن کے اوپر آپ کو مرچیں لگیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل ہو، ان کا حکم نہ مانا جا رہا ہو، وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہوں، آپ کو کوئی شرم یا نہیں آتی. اب یہ اس کے ڈرامے دیکھیں، پہلے بکواس کر کے اب یہ ڈرامے بازی کر رہا ساتھ. کوئی نہ غصہ نہیں آتا. اگر حضرت آسیہ جو کے متعلق بات کر دیجئے ان کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی اندر سے اپنی حالت کو سوچو. تعلیم کی کمی ہے، دین کو صحیح طرح سمجھو. صحیح سمجھو گے اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، نسلیں سدھر جائیں گی. غلط راستے پہ چل کے دیکھو نا کتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، چیخ نہیں رہی دنیا. دین کو صحیح طرح سمجھو، صحیح سمجھو گے اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، نسلیں. یہ دیکھیں، یہ جو قادیانی دین ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کی طرح سمجھیں گے تو یہ فائدے ہوں گے، نسلیں سدھریں گی، حالات ٹھیک ہوں گے، یعنی لالچ بھی دے رہا ہے. تعلیم کی کمی ہے، دین کو صحیح طرح سمجھو، صحیح سمجھو گے اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، نسلیں سدھر جائیں گی. غلط راستے پہ چل کے دیکھو نا کتنے حالات خراب ہو گئے ہیں، چیخ نہیں رہی دنیا. آپ بھی چیخ رہے ہو اندر سے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں. بھائی یہ آپ نے اپنی بکواسات کی ہیں، اللہ کی تعلیم نہیں بتائی. وہ تو ایک مثال ہے نا. اگر آپ مرزا صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حملہ، ہم جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہو اس طرح سے اگر آپ لیتے ہو تو پھر میں مثال قرآن مجید کی دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی 2 حالتیں بیان کی، میں اوپر بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سن لو. نہیں سمجھ آ رہی تو پھر پردے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو ایک جی ناظرین، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بدبخت کہہ رہے کہ نعوذ باللہ، یہ قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہے یہ مثال. اس کی مثال آپ نے سنی ہے، میں آپ کو اس کی دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. چلو مریم والی حالت آپ نے مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ نہیں مان رہے، تو پھر آپ کی حالت فرعون کی بیوی آسیہ والی ہوئی. تو مجھے بتاؤ فرعون آپ کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس کس طرح سے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں سے ڈالتا نکالتا ہے، یہ بتاؤ مجھے. یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم کی کوئی ہتک ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں. وہ مریم کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی ہے، آپ نے وہ بھی بات سنی ہے اس کی.
تو آپ حضرت مریم کے اوپر کتنا بکواس کرتے ہو، آپ کو اس کی نہیں سمجھ آتی؟ اچھا، ہم کون سی بکواس کرتے ہیں حضرت مریم پر؟ حضرت مریم کے تو فضائل ہیں، یہ آپ کے سامنے تفسیر کبیر ہے، اس میں واضح حضرت مریم علیہ السلام کے تو فضائل بیان ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ کوئی بکواس نہیں ہے۔ بکواس تو لوگ تو یہ خود کرتے ہیں، مرزا صاحب کرتے ہیں، یہاں پہ آپ ساری تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو اس کو میں مزید نہیں بیان کرتا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی تقدیر اور شریعت کو سچ ماننے والی تھی اور پوری فرما بردار تھیں، اور ان حضرت مریم اور حضرت آسیہ دونوں جو ہیں، ان کے متعلق روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ ابھی حضرت آسیہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں بھی واضح ہے، فرعون کی بیوی نے بڑے بچہ کی روح کی خوشخبری سنی تھی، اب اس چھوٹے سے بچے کی روح کی بھی خوشخبری سنی۔ یہ فرعون کا کوئی نوکر تھا، دربان تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی، ایمان لے آئی تھی، تو اس پہ فرعون نے تشدد کیا، تو اس کے ساتھ جو ہے ان کے بچوں کی روح جو ہے اس کے سامنے آئی، یہ سارا تفسیر ابن کثیر میں واضح لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے اس دربان کی بیوی کو خوشخبری دی اس کی بچوں نے، تو حضرت فرعون کی بیوی جو ہے وہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو جو ہے اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں میری بیوی کی کچھ خبر ہے، تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو اللہ مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھا دیا، جس پر یہ ہنسنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں تمہیں تعجب نہیں معلوم ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ الغرض انہی عذابوں میں یہ بھی شہید ہوئیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی جو قابل تقلید مثال ہے کہ کیسی ہی سخت سے سخت حالت آئے، کیسی ہی سخت سے سخت حالت آئے تو دین جو ہے، اسلام جو ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کو یہ بدبخت قادیانی کیا کہہ رہا تھا وہ آپ نے سن لیا ہے، میں بار بار نہیں سنوا سکتا۔ تو یہ ان کا ایک خفیہ عقیدہ ہے جو یہ اس آیت کے تحت انہوں نے آج بیان کیا ہے، پہلے ہی کسی قادیانی کے منہ سے نہیں سنا تھا، تو اس لیے یہ آپ ان کی حرکتوں پہ غور کر لیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم جی ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے، ہمیں لوگ کیوں مارتے ہیں، یہ آج کل بہت شوشہ اٹھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اور ان کے جو ہے حمایتی بھی بہت نکل آتے ہیں جو مرضی نہیں بھی ہوتے۔ تو یہ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، تو آپ خود سوچیں جو مسلمان ہیں وہ ان کو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ رہ رہے ہیں تو یہ بھی کیا کم بات ہے۔